خلیفۃ اللہ فی الارض۔ اسلامی اصطلاح میں خلیفۃ اللہ فی الارض کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے جسے خدا نے لوگوں میں سے چن لیا ہو اور اسے لوگوں کا امام اور حاکم بنایا ہو۔ سورہ بقرہ میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ پہلا، اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری تعویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت کے ظاہری الفاظ کے مطابق نہیں ہے، اور اگر یہی مفہوم مراد لیا جائے تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔ اگر پہلی آیات کا مفہوم لیا جائے کہ اللہ نے نوح انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو داؤد کی خلافت کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ نوح انسان کی خلافت داؤد سے پہلے بھی تھی، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی اور داؤد علیہ السلام کے بعد بھی قائم رہے گی، اور اس صورت میں خلافت داؤد کا اعلان لغو قرار پایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نوح انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ جس طرح سے خلافت داؤد کے اعلان سے اولاد داؤد کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح سے خلافت آدم کے اعلان سے بھی تمام اولاد آدم کی خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ ائمہ اہل بیت کی روایت میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ خلفاء لوگوں کے امام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء فی الارض کو لوگوں کا رہنما مقرر کیا اور انہیں کتاب نبوت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے آئے جس میں عالمین کے لیے برکت کا سامان موجود تھا، اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کیے اور سب کو صالح اور نیک قرار دیا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، یہ ہماری دلیل ہے جس سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قرار دیے۔ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط بھی بنائے، اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا، اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا، اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، امت اور نبوت عطا کی ہے۔ اب اگر
یہ لوگ ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ہم نے ان باتوں کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ خدا کا اصول ہے، وہ جسے زمین میں خلیفہ مقرر کرتا ہے وہ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، وہ لوگوں کا رہنما اور امام ہوتا ہے۔ کتاب خدا کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور خدا کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ خلیفہ اللہ کا سب سے اہم ترین فریضہ تبلیغ ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں ارشاد قدرت ہے۔ تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟